بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت دکھوں، چہرے میں نورانی ہو، چہرے میں چمک ہو، تو یہ نماز تہجد پڑھ لیا کریں۔ حضور نے پھر آنا منقطع کر دیا، چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اگر علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین اور ناظرین، آپ کی بارگاہ میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت سے ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین اور حاضرین، پچھلی ویڈیو میں نے صلاۃ التسبیح نماز کا طریقہ، اس کی فضیلت بیان کی تھی۔ آج میں بیان کروں گا نماز تہجد کی فضیلت اور اس کا طریقہ اور اس کا وقت۔ سب سے پہلے میں بتاؤں کہ جو نماز تہجد ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ رات کو جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، حضرت فاطمہ کو تہجد کے لیے اٹھاتے، حضرت علی کو اٹھاتے، یہاں تک کہ آپ مسجد میں ایک مخصوص جگہ بنا رکھی تھی اپنے لیے کہ وہاں پر آپ نماز تہجد پڑھیں۔ لیکن جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے آپ تہجد پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام بھی آنے لگے۔ حضور نے پھر آنا منقطع کر دیا، چھوڑ دیا، یہ سوچ کر کہ شاید اگر ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ لوگ اس نماز کو اپنے اوپر واجب جان لیں اور یہ نماز واجب نہ ہو جائے، اس لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کو مسجد میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ کبھی اپنے گھر میں پڑھتے اور کبھی موقع ملتا تو مسجد میں پڑھتے۔ بہرحال نماز تہجد کی بہت فضیلت ہے۔ بہت سارے نوجوان چاہتے ہیں کہ میں خوبصورت دکھوں، چہرے میں نورانی ہو، چہرے میں چمک ہو، تو یہ نماز تہجد پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تعالی۔ یہ نماز تہجد میں اتنی برکت ہے کہ نماز تہجد کی برکت سے چہرہ چمکتا ہے، نورانی چہرے سے نکلتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین اور حاضرین میرے نوجوان، تہجد کی اگر کسی کو توفیق ہو جائے تو یہ بہت بڑی، چونکہ تہجد اللہ سے قریب کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ چونکہ تہجد جب انسان پڑھتا ہے، اس کا مطلب وہ نماز پنجگانہ بھی پڑھتا ہے، اسی وجہ سے وہ تہجد پڑھ رہا ہے۔ بہرحال تہجد کی نماز بے پناہ ثواب عظیم اور گراں قدر ثواب کی حامل نماز ہے۔ اس لیے میرے محترم اور ناظرین اور حاضرین، اس نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگی کے لیے ایک خوبصورت، اپنی زندگی کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ لمحہ بنا لیں۔ نماز تہجد بے پناہ برکت کا باعث ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تہجد کا وقت کون سا وقت ہے کہ جس وقت نماز تہجد پڑھا جاتا ہے؟ محترم ناظرین اور حاضرین، نماز تہجد کا جو وقت ہے، عشاء کی نماز اور وتر پڑھنے کے بعد سو رہے، اور سونے کے بعد جس وقت بھی طلوع صبح سے پہلے آنکھ کھل جائے، اسی وقت تہجد کا وقت ہے۔ یعنی نماز تہجد کے لیے ضروری ہے کہ سویا جائے، آنکھ لگ جائے، چاہے 10 منٹ بعد یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کے بعد بھی اگر آنکھ کھلے اور صبح صادق سے طلوع صبح سے پہلے آنکھ کھل جائے تو وہ سمجھ لیں وہ نماز تہجد کا وقت ہے، اور اس وقت آپ نماز پڑھ لیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں؟ دیکھیے، نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعت ہے، 2 رکعت سے کم نماز تہجد نہیں ہے، یعنی 2 رکعت نماز تہجد کم سے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 رکعتیں نماز تہجد کے لیے ہیں۔ اور سنت یعنی ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیشہ پڑھی ہے وہ 8 رکعت ہیں، اور مشائخ اعظام کا جو طریقہ رہا ہے وہ 12 رکعت رہا ہے کہ آپ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں تبھی نماز تہجد کہلائے گی، اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، مگر سنت مصطفیٰ وہ 8 رکعت ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز تہجد میں کون سی صورت ملائیں؟ تو نماز تہجد کی صورتوں کے لیے ملانے کے لیے کوئی تخصیص صورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کی جو آیات جہاں سے بھی یاد ہوں آپ کو، وہ آیات پڑھیں۔ اگر کہیں سے یاد نہ ہو، صرف قل هو اللہ احد شریف کی یاد ہے، تو ہر رکعتوں میں 3 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھ لیا کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ نماز تہجد کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ جو قل هو اللہ احد شریف پڑھیں گے تو اس کا ایک ختم کلام مجید کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے نماز تہجد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔